السلام علیکم۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سردی کی راتوں میں آپ کو کال بھیجتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اور آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں، یعنی کہ اٹھ جاتے ہیں، اپنا گرم بستر چھوڑتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک انسان کا نیند سے اٹھنا، کیونکہ وہ دن کا سے تھکا ہوا ہوتا ہے اور اتنی شدت کی سردی ہو رہی ہوتی کہ بستر کو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس امید پہ کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس وقت اٹھایا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس سے مانگوں اور وہ مجھے عطا کرے گا، اور مشقت اٹھا کر اپنی نیند کو، اپنے نفس کو قربان کرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کوئی رد کر دے؟ کہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں کہ دو آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال پر وضو پہ آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے گرہیں لگی ہوتی ہیں۔ جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فرشتوں سے، آپ کو معلوم ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے۔ میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ میرا یہ بندہ جو کہ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے، اتنی سرد رات ہے، اتنی سردی کی رات ہے، جنوری کی رات میں تو ویسے بھی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اس وقت اٹھنا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب آپ کی کال ریسیو کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کال پہ ریسیو کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ آپ کی دعا رد ہو جائے؟ جس اللہ نے آپ کو مانگنے کی توفیق دی ہے، جس اللہ نے آپ کو اٹھایا ہے، تو وہ آپ کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ اور ایک اور میں آپ کے سامنے حدیث پہچانا چاہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی رات کو آنکھ کھل جائے اور پھر وہ یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان کہہ لے، اور پھر اس کے الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد مغفرت مانگے۔ کیا کوئی بھی دعا کرے، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، ایگزامس ہیں یا آپ کی کسی محبت ایک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے، آپ کی محبت یا کوئی بھی عزیز چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، آپ کو کیریئر بنانا ہے، آپ کو دنیا کی آخرت کی کوئی بھی چیز چاہیے، کوئی بھی ناممکن چیز، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا آپ کی قبول کی جائے گی۔ پھر اگر وہ بندہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کی نماز قبول کی جاتی۔ تو یہ کتنی اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور پھر جب بندہ وہ ایسی دعا کرتے رہتا ہے اور اس کے بعد وہ اذان کی خوبصورت سی آواز آتی ہے، اذانوں میں آتی ہے، تو اذان میں آواز آتی ہے کانوں میں، تو یہ سب سے بڑی قبولیت کی اس وقت کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ جب فرشتے ہمارے چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو وہ بتاتا ہے کہ میرا بندہ جو سو رہا ہوتا ہے تو بتاتا ہے سو رہا تھا، جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو بتاتا ہے کہ دعا مانگ رہا تھا، فلاں چیز مانگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو سوچیں وہ گھڑی بہت زیادہ قبولیت کی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے، میں نے اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میریکلس بھی کیے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ اس وقت کو بالکل مس مت کریں اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل کھول کر کے سچے دل سے باتیں کریں۔ کوئی انسان نہیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ آپ انسانوں سے کہنے کے بجائے اللہ سے کہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ وہ ہمیں ان گنت ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ آپ کو ایک سوئی بھی چاہیے ہو نا تو آپ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، دیکھیں آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، اور آپ کی لائف میں روز آنا، آپ دیکھیں گے ہر روز آپ کی لائف میں میریکل ہوں گے۔ بس آپ تقوی اختیار کریں، جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے آپ خود نہیں رک سکتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس چیزوں سے بچا لے جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ ہمیں آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت خیال رکھیں۔